جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 51 نیوز کے ساتھ وقاص رشید ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی ایک بہترین مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار طاہر صاحب، پریزیڈنٹ ریئل اسٹیٹ فیڈریشن آف پاکستان۔ سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم، بہت بہت شکریہ۔ ویلکم جی، تھینک یو۔ سر بتائیے گا عید کا پہلا دن آپ کا کس طرح گزرا ہے، کیا مصروفیات ہیں، آگے مزید آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ میری طرف سے تمام اہل وطن کو، آپ کو، سب دوستوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ جو عید ہے، عید الاضحیٰ، یہ ہمیں درس دیتی ہے قربانی کا، اور اپنے ارد گرد موجود ان تمام طبقات کے بارے میں سوچنے کے لیے اور ان کا خیال رکھنا اور ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا، اور یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور اس سے آپ کو اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو عید کا پہلا دن آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے ساتھ گزرتا ہے، کچھ قربانی پہلے دن ہوتی ہے، کچھ قربانی دوسرے دن ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کو قربانی کو تقسیم کرنا، اور پھر اپنے دوست احباب اور دوسرے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو وزٹ کرنا، یا وہ آپ کے پاس آتے ہیں گھر پہ عزیز رشتہ دار، تو دوسرا اور تیسرا دن تو اس میں زیادہ تر گزرتا ہے۔ سر دوسرا یہ بتائیے گا کون سا جانور آپ کا بیسٹ ہوتا ہے کہ اس کی قربانی ہونی چاہیے؟ بس دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو نیت جاتی ہے۔ دمبا بھی ہے، اس کے علاوہ جو بکرے ہیں وہ بھی ہیں، اور کوئی چھوٹا موٹا بیل ویل بھی۔ تو سب سے بچوں کو چونکہ زیادہ آپ کو پتہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو یہ تمام جانور کے ساتھ وہ 2-3 دن گزارتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک بڑی فیسٹیوٹی بھی ہے، اور ان کے دن اور رات انہی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو قربانی ہے اس میں یہ واقعی قربانی کا عنصر ہے۔ اس دفعہ ہم ریئل اسٹیٹ والوں کی تو قربانی گورنمنٹ آف پاکستان نے عید سے پہلے قربانی سے، وہ شیخ رشید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عید قربانی سے پہلے قربانی، تو ہماری قربانی تو اس بجٹ میں گورنمنٹ نے کچھ دن پہلے ہی کر لی ہے، لیکن جو جانور ہیں وہ اب قربان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا طاہر صاحب کہ زیادہ تر فیملی میں عید گزارتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ جی، زیادہ ٹائم فیملی کے ساتھ گزرتا ہے، اور کچھ وقت پھر دوست احباب کے ساتھ بھی، کیونکہ دوست احباب کے ساتھ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دن کچھ دن کی چھٹی ہوتی ہے یہی فیملی کے ساتھ گزر سکتے ہیں، باقی زیادہ تر تو ہماری ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گھر پر ٹائم جو ہے وہ بہت کم گزرتا ہے، تو یہ زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ فیملی کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ عید کے دن کے موقع کے اوپر اسپیشل اگر میں بات کروں، کھانوں کی بہترین کھانے پکتے ہیں ہر گھر کے اندر، اس کے بعد دسترخوان لگتے ہیں، پکوان تیار ہوتے ہیں، کون سا آپ کی فیوریٹ ڈش ہے، کیا کھانا پسند کرتے ہیں آپ؟ بس میں تو کھانے میں ساری چیزیں، مجھے ویجیٹیبلز بھی پسند ہیں، اور مجھے جو ہے وہ ظاہر ہے مٹن بھی پسند ہے، تو سارا کھانے میں میری جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ کھانا گھر سے اگر ہو تو میں شوق سے کھانا کھاتا ہوں، گھر کا کھانا ہو۔ تو باقی ویجیٹیبلز بھی اور گوشت بھی، دونوں چیزیں، گوشت خور بھی ہیں اور سبزی خور بھی ہیں۔ سیاست میں کوئی انٹرسٹ ہے سر؟ جی، میں چونکہ ایک ایسوسیشن چلا رہا ہوں، ویلفیئر کا کام ہے، اور اس کے علاوہ پولیٹکس میں بھی دلچسپی ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنی بھی پڑتی ہے، اور ہم جس بزنس سے منسلک ہیں، ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، اس کے ساتھ 60 سے 70 انڈسٹریز جڑی ہیں، تو ہمارے ملک میں جو بھی پولیٹیکل تبدیلی آتی ہے تو ہمیں ہر گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی فلاح کے لیے، اور اپنی کمیونٹی کے لیے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے۔
تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی سائڈ کی سٹوری اور اپنا ورژن بھی دیں، چونکہ مختلف لوگ اس ٹیکنیکلی ایکسپرٹ نہیں ہوتے جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایجوکیٹڈ اس طرح سے نہیں ہوتے، تو ہر فیلڈ کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اس ہمارے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے بارے میں اور جو ٹیکسز ہیں اس پر نیگوشیٹ کریں اپنی کمیونٹی کے لیے، تاکہ ایک عام آدمی بھی گھر بنا سکے، ایک عام آدمی بھی اپنی ٹرانزیکشن کر سکے، اپنے گھر کے لیے پلاٹ لے سکے، فلیٹ لے سکے، شاپ لے سکے، کوئی چیز انویسٹمنٹ کر سکے۔ دیکھیے ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اور ہمارا یہاں کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس میں ROI بہت اچھا ہے۔ اب پچھلے دنوں دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ $22 بلین جو ہے وہ پاکستان سے دبئی کی مارکیٹ میں جا کے انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو یہ ابھی اس میں ریزیڈنشل پراپرٹی بھی نہیں ہے، اس میں یہ ریزیڈنشل پراپرٹی ہے صرف، اس میں نہ کمرشل ہے اور نہ ہی کمپنیز ہیں، چونکہ ان کے ڈائریکٹر سامنے ہوتے نہیں ہیں تو ان کے نام سامنے نہیں آ سکے، اور اگلے 2 سال میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 بلین تو اور گیا ہوگا، کیونکہ ہر تیسرا گھر بکتا ہے یا کمرشل پراپرٹی بکتی ہے اسلام آباد میں بھی، تو لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ لے کے باہر جانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو، اور ہمارے یہاں کا وہ جو ریئل اسٹیٹ میں اوورسیز پاکستانی جو 1 کروڑ کے قریب ہیں وہ بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے اس کو بھی ہم کانفیڈنس دیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرے، اور اس کے علاوہ باہر سے بھی ہمارے پاس انویسٹمنٹ اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ہم لوکل انویسٹر کو پروٹیکٹ کریں گے۔ رائٹ سر، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہاں پر کہ آپ نے بات کی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی، اور یہاں پر بھی اگر میں بات کروں تو ایک اسکیم ان کو نظر آتا ہے کہ ایسے بزنس کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا باہر سے اوورسیز پاکستانی اتنا نہیں یہاں پر انویسٹ کر رہے جتنا ہونا چاہیے۔ کیا وجہ، ٹرسٹ کی کوئی کمی ہے، ویل کی کمی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے انویسٹمنٹ پاکستان نہیں آ رہی ہے اوورسیز؟ دیکھیے جی، پاکستان میں انویسٹمنٹ تو پالیسیز کی وجہ سے آتی ہے۔ پچھلے 2 سال پہلے بہت انویسٹمنٹ آ رہی تھی، اور اب آپ کو پتہ ہے 2022 میں مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے فنانس منسٹر تھے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ چونکہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس کو ڈسکریج کریں اور یہ پیسہ نکل کے دوسری انڈسٹری میں لگے۔ تو جب آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہوگی کہ یہاں پر ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن میں ایکٹیویٹی نہ ہو، یہاں پیسے انویسٹمنٹ نہ ہو، تو جس کے پاس سرمایہ موجود ہے وہ اندرون ملک ہے یا بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہے، اس کے بعد دیگر ڈیسٹینیشنز موجود ہیں، دبئی، ملیشیا، ٹرکی، جو لوگوں کو پاسپورٹس آفر کر رہے ہیں، گولڈن ویزاز آفر کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے، تو اب ایک اوورسیز پاکستانی ہے، وہ اپنی سیونگز اگر پاکستان میں بھیجتا ہے، یہاں پہ کوئی اپارٹمنٹ لیتا ہے، شاپ لیتا ہے، گھر لیتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، تو وہ کہ پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں لگا سکتا۔ اب ایک لاٹھی سے آپ پورے پاکستان کو تو نہیں ہانک سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید بڑی انویسٹمنٹ، تو بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں 65 روپیز کا اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک یونٹ ہے الیکٹریسٹی کا، تو اور 22%، ابھی 20.5% پہ کائبر ہے، تو اتنے ہائی ریٹس کے اوپر کوئی بھی بڑا کاروبار نہیں چل سکتا، تو وہ نہیں چل سکتا، لہٰذا لوگوں نے ادر ڈیسٹینیشنز کی طرف فوکس کیا اور وہاں اپرچونٹیز ڈھونڈی اور وہاں جا کے انویسٹمنٹ کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اوورسیز کا پاکستانیوں کا پیسہ۔ آج آپ پالیسیز بہتر کریں، ٹیکس کا نظام بہتر کریں، اور کمپلیکس ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ بالکل آسان ہو۔ اب اس میں یہ سلیب آ گئی، اب اس اگر 31 تاریخ کو ریٹرن جمع کرائی تو 6% ہے، اگر پہلی کو جمع کرائی تو 7% ہے، اگر 3 تاریخ کو جمع کرائی تو 8% ہے۔ اتنی کھچڑی پکا کے یہ رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، وہ نہ فائلر بننا چاہتے ہیں، نہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو آپ ایک آسان ٹیکس ریٹ کم کریں، ویلیویشن کو ریوائز کریں، بیس کو براڈ کریں، زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں، تو آپ کے ملک میں ریونیو کے اہداف آپ پورے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ سردار صاحب، ایک یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ نان فائلر کے اوپر 45% ٹیکس یہاں پر لگایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو 1 پوائنٹ سولوشن کیا ہو سکتا ہے اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے، اسپیشل میں اگر ریئل اسٹیٹ کی بات کروں؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ کے آپ سیکٹر میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے،
اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. ویسے تو ہمارا ملک ہمیشہ سے ایڈہاکزم کے اوپر ہی چلتا رہا ہے, تو اب آپ کو ایک دفعہ بیٹھ کے 15 سال 20 سال کے لیے ایک پلان کرنا پڑے گا. ہمیں بھی وہ پلان دیں, ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے وہ پلان بنائیں, اور اس پلان کو فوکس کر کے اب یہاں سے جو ریئل اسٹیٹ سے پیسہ نکلا ہے وہ دبئی میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں ہی جا کے لگا ہے. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ اب وہ ہم اس کو ریئل اسٹیٹ کو بند کر رہے ہیں تاکہ لوگ انڈسٹری کے اندر پیسہ لگائیں. یہ بات انہوں نے وہاں پہ تو نہیں کی. یہ یہاں پہ یہ بات کر, یہاں آپ کو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کو, ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پلاٹس میں پیسہ ڈمپ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ انسینٹیوائز کریں کہ لوگ کمرشل, ریزیڈینشیل, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی طرف آئیں. جب آپ کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کریں گے تو پھر ریئل اسٹیٹ کا جو پلاٹ ہے, پلاٹ کے اوپر ہی گھر بنے گا, پلاٹ کے اوپر ہی کمرشل بنے گا, اسی کے اوپر فلیٹس بنیں گے. تو ان لوگوں کو بھی ون ونڈو سولوشن پرووائڈ کریں. وہ آپ دیکھیں, آپ یہاں بیٹھ کے دبئی کی تمام پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, ٹرانسفرز کروا سکتے ہیں, پیمنٹس ریسیو کر سکتے ہیں. اتنا آسان اور سہل سسٹم ہے. لیکن پاکستان میں آپ نے سی ڈی اے سے پلاٹ لیا, آپ سی ڈی اے کے پاس اپنے نام پہ ٹرانسفر کروایا, 3 سال کے بعد آپ گئے, ان سے کہتے ہیں کہ جی مجھے این ڈی سی دے دیں, آپ نے یہ پلاٹ میرے نام پہ ٹرانسفر کیا تھا. وہ الاٹمنٹ لیٹر دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جعلی ہے, یعنی خود دیا ہوا. تو آپ کے اوپر لوگ کیا ٹرسٹ کریں گے؟ سر آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ ایکسپرٹیز کو اور گورنمنٹ کو ساتھ مل کر مفاہمت میں بہتری لانی پڑے گی یہاں پر. یہی آپ کا پوائنٹ میرے خیال میں یہی ہے. جی, ہم یہی کہتے ہیں کہ جو معیشت کے ماہرین ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ان کو آن بورڈ لے کے آپ اپنا لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں, اور ان کو پھر پوری دنیا میں بجٹ آتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کب بجٹ آیا. آپ کو پتہ چلا کبھی اس کا انڈیا کا بجٹ کب آتا ہے؟ آپ کو پتہ چلا کبھی ایون بنگلہ دیش کا بجٹ کب آتا ہے, کب نہیں آتا؟ دنیا کے اور ممالک میں یہاں تو ایک ایکٹیویٹی ہے. 2 مہینے پہلے چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ اس دفعہ کیا کرے گی, اور وہ یوں چوری کر کے چھپا کے, جیسے بندہ نقل مارتا ہے اسی طرح چھپا کے لائنیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پڑھ نہ لے کہ یہ ہم بنانے ان کے لیے کرنے کیا جا رہے ہیں. تو وہ جب ٹیکس آتا ہے تو پھر لوگ سڑکوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آئے جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. یہ بات یہ پہلے نہیں سمجھتے. تو لہٰذا مل جل کے ایکسپرٹس کو آن بورڈ لے کے, اس اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے آپ پالیسیز بنائیں گے تو ان پالیسیز کی ایکسیپٹنس بھی ہوگی مارکیٹ میں, اور ماسز کا فائدہ بھی ہوگا. ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے ساتھ 60 سے 70 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, ایک بہت بڑا امپلائمنٹ جنریٹ کی ہوئی ہے. آپ ان سب کو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو آپ اپرچونٹی پرووائڈ کریں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. انڈسٹریز 60 سے 70 انڈسٹریز چلیں, جہاں آپ کا لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو سپورٹ ملے. ابھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں, اس کے باوجود ہم ریزیلینٹ قوم ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر مشکل حالات سے نکلے ہیں. ان مشکل حالات سے بھی ہم نکل جائیں گے. بس ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو کوشش وہ بھی کر رہے ہیں اپنی جگہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس بھنور سے نکل آئے, اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں کہ وہ اس طرف کچھ نہ کچھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو ایڈجسٹ کر کے, ان کو صحیح کر کے تو پھر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. غلطی کے اوپر غلطی کرنے سے, ہر سال ایک نئی پالیسی دینے سے آپ کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے آپ کے اوپر انویسٹرز کا. تو وی وش پاکستان بیسٹ آف لک کہ آنے والے دنوں میں بہتری آئے. ہم 26 کروڑ آبادی کا ملک ہے, یہاں پہ 2 کروڑ گھروں کی کمی ہے, اس میں ہر سال کوئی 0.9-0.10% مزید اور ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس جو مارکیٹ ہے وہ ریئل مارکیٹ ہے. یہاں پہ لوگوں کو گھر بھی چاہیے, پلاٹس بھی چاہیے, لوگوں کو فلیٹس بھی چاہیے, ہر چیز کی ریکوائرمنٹ موجود ہے. بس
اگر ون ونڈو سولوشن ہمیں پرووائڈ کریں ڈیولپر کو, بلڈر کو, کہ وہ آرام سے اپنے این او سیز لے لے, کوئی اس میں فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے, اور پھر ایک ہر شخص محنت کر کے اپنا اپنا کام کر رہا ہو, تو انشاءاللہ ملک کی فلاح میں, ملک کی ترقی میں ہر ایک کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے. ون ونڈو سولوشن کے لیے بیٹھ کر مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا. سر بجٹ پیش ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے, اس میں نہ سیاحت کے فروغ کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے, نہ تعلیم کے لیے کوئی کام اس طرح کی ایکٹیویٹی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا یہ عام انسان کو رگڑ گئی ہے, ساتھ ساتھ جتنی بھی کمیونٹی کی اگر میں بات کروں, اسپیشل بزنس مین کی کمیونٹی کی بات کروں, تو اتنا انہیں بھی ڈیمیج کر گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسپیشل بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے, تو تاجر کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے اس بجٹ کو رد کر دیا؟ جی بالکل, لیکن یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں کہ ہمیں یہاں سے موو فارورڈ کرنا ہے, ہمیں پھر بھی اس کے باوجود ہمیں آگے چلنا ہے. اگر اس ملک کو ہم چاہتے ہیں, دیکھیے ہمارے سارے سٹیکس اس ملک کے اندر ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سٹیکس اس ملک میں نہیں ہیں, وہ ڈیسیژن میکرز ہیں. دیکھیے $11 بلین میں میرا آپ کا نام تو نہیں آیا, وہ ان کرتا دھرتاؤں کے نام آئے ہیں جو اس ملک کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے. اچھا, وہ کبھی کبھی تو ہمیں یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ جان کے پاکستان میں ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ جو یہاں کا لوکل انویسٹر ہے اور سرمایہ دار ہے, اس کو ہم یہاں سے ہانک کے بھگا کے اس کسی دوسری ڈیسٹینیشن کے اوپر اس کی انویسٹمنٹ کروائیں. ری ڈائریکٹ تو ہمارے قریب ترین یو اے ای ہے, جہاں سے ہم جاتے ہیں, کہتے ہیں $1 بلین یا $2 بلین آپ خدا را ہمیں دے دیں, ہم اپنے بینک میں رکھ لیں گے. ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ چٹ چاٹ کریں گے, ایک کوئک آنسر آپ نے دینے ہیں, چند سوالات ہوں گے آپ سے, اور شارٹ آپ نے آنسر دینے, ایک ون ورڈ آنسر آپ کے ہونے چاہیے. خان صاحب. جذباتی. نواز شریف. سیزنڈ پولیٹیشین. مریم صاحبہ. ایک برائٹ فیس. بلاول بھٹو. فیوچر. اچھا, اگر شہباز شریف سیاست میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ سیاست میں اگر وہ نہ ہوتے تو وہ کوئی میرے خیال سے, وہ گانا بھی بہت اچھا گاتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کچھ سنگر ہوتے. سنگر ہوتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بتائیے گا آپ, شیر افضل مروت. ایک اچھے کامیڈین ہو سکتے تھے. کامیڈین. ہاں, اچھے کامیڈین. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی بہتری کی امید ان کی طرف سے ہے. سر آصف علی زرداری. آصف علی زرداری ایک بڑے مدبر سیاستدان ہیں. مجھے ہوئے. سر تھوڑا سا لاسٹ سیگمنٹ ہے آپ کے ساتھ, بتائیے گا فیوریٹ پلیس کون سی ہے؟ میری فیوریٹ سکردو. پاکستان سے باہر مجھے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ پسند ہے. فیوریٹ ڈش؟ فیوریٹ ڈش روش. روش آپ کو؟ ہاں. روش کے تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا. یار وہ ایک یہ پختونوں کی ایک ڈش ہے جس میں وہ مٹن سے وہ بناتے ہیں, اور وہ بڑا آرگینک ٹائپ ہوتا ہے, اس میں کوئی مسالے وسالے نہیں ہوتے, تو وہ ہے, وہ اسی کی چربی میں اس کو پکاتے ہیں اور بڑا زبردست ہوتا ہے وہ. فیوریٹ سانگ کون سا؟ یار سانگ نہیں سنتے یا سنتے ہیں؟ کوئی خاص نہیں. خاص نہیں. ویسے کب سنا تھا آپ؟ کبھی بچے اگر گاڑی میں بیٹھے ہوں تو لگا دیتے ہیں, سن لیتے ہیں. اچھا. ہاں, وہ بھی ان کی پسند کی. ٹھیک ہے. کبھی ڈراموں کا شوق پڑا؟ ڈرامہ, ہاں, ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ڈرامہ دیکھا ہے, وہ تھا عشق مرشد. وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ میں نے دیکھا تو وہ پھر تھوڑا انٹرسٹ ہوا تو وہ میں نے آہستہ سے سارا دیکھا. اچھا, سارا دیکھا پھر. ٹھیک ہو گیا. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اینڈ ونس اگین اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان وقاص رشید کو 51 نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.